السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف توصیف سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان تحائف معراج ہے. مفہوم واضح ہے کہ معراج کے موقع پر کیا کیا چیزیں امت محمدیہ کو تحفے میں دی گئیں. مہمان جب کسی میزبان کے یہاں ہوتا ہے تو اس کی ضیافت کھانے پینے سے لے کر کے تحفے تحائف سیر و تفریح ہر اعتبار سے کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ اس کی عزت افزائی ہو جائے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو صحیح رخ دیا جائے. ہر میزبان یہ کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے مہمان تھے اور یہ ایسی مہمانی تھی کہ اس مہمانی کو اللہ رب العالمین نے کسی اور نبی کے لیے نہیں دیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو کے رہ گئی. نہ آپ سے پہلے کسی نے معراج کیا یا کسی کو بلایا گیا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی شخص کو، کسی عام انسان کو یہ رتبہ دیا گیا کہ اسے اللہ کے پاس بلایا جائے، گھمایا جائے، گفتگو کی جائے، نوازا جائے. ایسا کسی کے لیے نہیں ہوا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا.
یہ تحفے اس موقع پہ جو دیے گئے، احادیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ تحفے تو اللہ رب العالمین نے دیے کہ لے جا کر کے اپنے امتیوں کو دے دیجئے گا، اور اس کے علاوہ کچھ تحفے اور ہیں جسے اللہ رب العالمین کے بندوں نے دیا ہے۔ ایک نبی نے دیا ہے، بعض فرشتوں نے دیا ہے کہ جا کر کے امت محمدیہ کو یہ چیزیں عنایت دے دیجئے گا۔ لیکن بھائیو بات یہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو ہم اپنے آپ کو دیکھ کر کے اگرچہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں تحفہ دے، اس اعتبار سے ہم اس لائق تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تحفے دے، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے، اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ شفیق ہے، مہربان ہے۔ بندہ گناہگار خطا کار ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، کسی غزوے کے موقع پر قیدی قید ہو کر کے آئے تو ایک عورت کو آپ نے دیکھا، اس میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، سب قید ہو کر کے آئے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پریشان گھوم رہی ہے، کچھ تلاش رہی ہے، اور ایک دم بے پرواہ ہو کر کے اس کی نگاہ میں صرف ایک چیز تھی کہ میرا بچہ مل جائے۔ تلاشتے انہی میں ایک بچہ ملا، اس کو فوراً اپنے پستان سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے بچے کے لیے کس قدر شفیق ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے شفیق ہے۔ ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کر سکتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دے سکتی ہے، دنیا میں کوئی اور اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں جو سب سے زیادہ شفیق ہے اس کو دکھلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر شفیق ہے۔ جیسے یہ اپنے بچے کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی، ویسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے، جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے شفقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے تحفہ، ادھر سے جب ملا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کی ہم حفاظت کریں، اور چونکہ کوئی عام تحفہ نہیں، تحفہ دینے والی ذات کوئی عام نہیں بلکہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہم کو دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے تو ہم کو بدرجہ اولا اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی ایک اپنا عزیز جس سے ہمارا حد سے زیادہ لگاؤ رہے، اس کی جانب سے کوئی تحفہ آ جائے تو انسان اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتا ہے، تذکیر حاصل کرتا ہے، اوروں کو بھی دکھلاتا ہے کہ فلاں کی جانب سے یہ تحفہ آیا ہوا ہے۔ ایسا کیوں کرتا؟ اس لیے کرتا کہ اس کی نگاہ میں اس تحفے کی اہمیت اس وجہ سے، اس چیز کی اہمیت نہیں، قلم مل گیا، کاغذ مل گیا، کتاب مل گئی،
ایک جوڑا کپڑا مل گیا، موبائل میں، اس کی اہمیت نہیں، اس کی نگاہ میں اہمیت یہ ہے کہ فلاں کی جانب سے آیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اب یہ تحفہ جو ہم کو مل رہا ہے، اس اعتبار سے مت دیکھو کہ کیا مل رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی جانب سے آیا ہوا ہے، اس اعتبار سے ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کہا گیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور پھر اسی کے پاس اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، اللہ رب العالمین نے وہیں پر نماز کو فرض کیا اور پورا واقعہ ذہن میں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا قریب، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں راوی حدیث، فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ اعطی الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز، واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں، وغفر لمن لم یشرک باللہ شیئا من امتہ شیئا المقہمات، اور آپ کی امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کی مغفرت دی جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نوازا، کہاں؟ سب سے اعلیٰ مقام پر، کہ اس کے بعد کوئی آگے جا نہیں سکتا، اور اس انداز میں کہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں بنا، تمام احکام نازل ہوئے، روزہ نازل ہوا، حج کا نزول ہوا، اسی طریقے سے زکوٰۃ، دیگر احکام آئے تو حضرت جبرائیل کے توسط سے آ رہا تھا، لیکن اس کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، اللہ رب العالمین وحی کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ 3 تحفہ اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ اللہ کا تحفہ ہے، اور اس میں جو پہلی چیز نماز اس قدر اہم کہ اس سے بڑھ کر اہمیت کے حامل دوسرے کوئی احکام نہیں، دوسرے کوئی عمل نہیں۔ قرآن کریم پڑھیے، سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا گیا وہ نماز۔ اللہ رب العالمین اس نماز کو جب دینا چاہا تو اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلا کے عطا کیا، اور فضیلت اتنی کہ 5 وقت پڑھو، 50 وقت لے کے جاؤ، اور اسی کے لیے مسلمانوں کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ اسی کے ذریعے سے ایمان کی نشانی اور علامت اس کو بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر کسی کو 5 وقت مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو مان لو کہ وہ مومن ہے، اس کے مومن ہونے کی شہادت دے دو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز انسان کے مومن ہونے کی گواہی بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس ہے، اللہ کا یہ پہلا تحفہ، عظیم تحفہ، جس کی جتنی قدر ہونی چاہیے تھی اتنی تو چھوڑو بالکل نہیں ہوئی، جتنی اہمیت اس کی ہونی چاہیے بالکل ہوئی ہی نہیں۔ امت میں، مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں اس تحفے کے حوالے سے جو آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں،
اللہ نے تحفہ دیا، اس تحفے کو لینے کو تیار نہیں، اللہ کا دیا ہوا تحفہ اس کو ٹھکرا رہا ہے۔ ایک عام آدمی کا تحفہ اگر دیا جائے اور آپ نہ لیں تو بالکل ناراض ہوگا، اور انتہائی درجے تک اس کی ناراضگی ہوگی۔ جب ایک انسان کو آپ دیں، آپ کا تحفہ قبول نہ کیا جائے، آپ ناراض ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کیوں نہ ناراض ہو؟ اور مسلمانوں، ہم پر یہ عذاب جو آ رہا ہے، یہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں، ہو نہ ہو اللہ کے اس تحفے کی ناقدری کی وجہ سے۔ اللہ کے تحفے کو ہم نے دھتکار دیا، ٹھکرا دیا، بالکل توجہ نہ دی۔ 5 وقت بلایا جائے، آذان دی جائے، ہم آنے کو تیار نہیں، تو عذاب نہیں ہو تو کیا آئے گا؟ اللہ بچائے۔ بہرحال ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز اللہ رب العالمین کے اس تحفے کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ تو ایسے ملیں گے جو ایک وقت کی نہیں آتے، کچھ ایسے ملیں گے جو ہفتے میں 1 دن آتے، کچھ ایسے ملیں گے 3 وقت کی پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ملیں گے جو 4 وقت کی پڑھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کی بے قدری ہو رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو تو بیان کیا ہے، نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن ہمارے سامنے کبھی یہ نہیں بیان کیا گیا، یا جیسے بیان ہونا چاہیے ویسے نہیں کیا گیا کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے۔ اگر اس چیز کو انسان سمجھ لے، مسلمان سمجھ لے، تو انشاءاللہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا، اللہ کے تحفے کی ناقدری نہیں کرے گا، وہ اسے ٹھکرائے گا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مسلمانوں، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، ایک حدیث سنو اور اپنا فیصلہ ہر شخص سے کر لیں، اپنے بارے میں بھی جائزہ لے لیں اور اپنے گھر کے افراد کے بارے میں بھی جائزہ لے لیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اس کے متعلق بھی اپنا فیصلہ خود کر لیں، اور اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کے متعلق بھی فیصلہ کریں کہ ہمارے گھر میں مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، مومن ہے کہ غیر مومن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو اسلام، نماز چھوڑی غیر اسلام، ہم نہیں کہیں کدھر گئے، ایک دم واضح معاملہ ہے۔ چونکہ ہمیں یہ حدیث بہت کم سننے میں ملتی یا سرسری طور پر سننے کو ملتی، اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، عام میں سے الحمدللہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو مورت کے سامنے جھکا دے، یا مورت کا تصور عظمت کی نگاہ سے اپنے دل میں لے، یا مورت کے اندر کچھ محسوس کرے، کس سے کچھ ہو سکتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ کفر ہے۔ ایک چھوٹی سی چاکلیٹ اس پر نہیں چڑھانا چاہے گا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ کفر ہے۔ لیکن نماز چھوڑنا یہ بھی کفر ہے، ہمیں پتا نہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، وہ پتا ہے اس لیے ہم نہیں کر رہے، اور یہ پتا نہیں اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جس دن یہ پتا ہو جائے، مان لیجیے اس کو، اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا ہے۔ اور وقت کم ہے، ورنہ میں سناتا ائمہ کرام، ائمہ اعظام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ ہوں، امام مالک رحمہ اللہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوں، اور بہت سارے ائمہ کرام نماز چھوڑنے والے کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی رائے ہے اگر نماز چھوڑا تو اس کو بلائیے، توبہ کرائیے، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دو۔ یہ سزا کس کی ہے؟
جو شخص اسلام قبول کیا اور اسلام چھوڑ دیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بلایا جائے، اس سے توبہ کرایا جائے، دوبارہ اسلام میں داخل کرایا جائے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو مرتد کی سزا اسلام میں قطع کر دیا جائے۔ ان علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ یہ چونکہ نماز چھوڑا، یہ کفریہ کام کر رہا ہے، لہذا اس سے توبہ کراؤ، اگر کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا قتل کر دو۔ انسان کا خون بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ مکہ ہے، لیکن سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، کوئی خاص بات ہوگی تبھی پوچھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کیا علیہ صحاد مکہ، کیا یہ مکہ نہیں؟ لوگوں نے کہا نام رسول اللہ۔ اس کے بعد پوچھا یہ مہینہ کون سا؟ تو پھر صحابہ اکرام نے وہی سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص بات کہنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ کہا یہ دن کون سا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے پھر وہی سوچا کہ کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ نہیں؟ جب اتنا بیان کر لیے تو آپ نے فرمایا سن لو، ایک انسان، ایک مومن کا خون ان کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کعبہ کے اندر، حرم کے اندر کسی کا خون نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیں۔ کیوں؟ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کعبہ ہے، وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ حرمت والی جگہ ہے۔ آپ عرفہ کے دن یہ کام نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام، جھوٹ بولنا بھی گوارا نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ وہ حرمت والا دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 حرمتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ ان 3 حرمتوں سے زیادہ ایک مومن کی جان کی قیمت ہے۔ لیکن اسی مومن کی جان کی اتنی قیمت کعبہ سے بھی زیادہ، اور 3 حرمتوں کو جمع کر کے آپ نے بتا دی اس سے زیادہ، لیکن اس معاملے میں قتل کا حکم ہے۔ ائمہ اعظام اس کو جانتے تھے کہ ایک مومن کا خون بہت قیمتی ہے، بہت حرمت والا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ دیا کہ قتل کر دیا جائے۔ وجہ کہ اب یہ مومن نہیں رہ گیا ہے، مومن ہوتا تو اس کا یہ مقام تھا، اب یہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، آج کے کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے شخص کو قید کر دو، جب تک کہ قید کر دو جب تک کہ وہ توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے، عمر قید کی سزا دے دو۔ آج جتنے بھی قوانین ہیں، ہندوستان کا قانون ہو، دیگر ممالک کے قوانین ہوں، ہر جگہ یہی ہے۔ کس چیز کو عمر قید کی سزا کہاں سنائی جاتی ہے؟ آدمی قتل کرے تو، ایک بڑا جرم کرے تو اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اگر کچھ ہلکی سزا ہے تو یہی ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا دے دو۔ اس جرم کو آپ کا بچہ قتل کرنے کی نیت سے نکلے، آپ فوراً تھام لیں گے، بیٹا مت جاؤ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ائمہ اعظام کا فتویٰ۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے وہ بھی سنیے۔ اللہ رب العالمین سورہ روم کے اندر فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ واضح معاملہ ہے، نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، نماز پڑھو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یہ واضح چیز ہے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہو، کیا ایک دم اسلام سے خارج یا کچھ بچا رہے گا؟ اس سلسلے میں بات آئی ہے تو مکمل کر دیں
بہت سارے علماء کا فتویٰ یہ ہے، آج بھی سعودی میں بہت سارے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز قصداً چھوڑ رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفناؤ نہیں، فتویٰ ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا بے نمازی ہے اور آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ کا وارث نہیں بن سکتا، اور اس کا انتقال ہو گیا تو آپ وارث نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کیوں فتویٰ دیا؟ انہی احادیث کی روشنی میں۔ تو ایک طبقہ علماء کا ایسا جو مکمل طور پر اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، ارتداد، اور وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قتل کر دو۔ اور دوسرے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کفر تو کیا، کفریہ کام اس نے کیا، لیکن کفر اصغر کیا، چھوٹا کفر کیا۔ اور آپ جانتے ہیں چھوٹا کفر روزانہ اگر آدمی کرے، ایک بار نہیں 5 بار کر رہا ہے، ایک دن تو اس کو بڑا کفر بننا ہی بننا ہے۔ آپ کہو گے ذرہ ذرہ سے پہاڑ بن جائے، قطرے قطرے سے دریا بن جائے، تو روزانہ کفر اصغر کرنے والا کفر اکبر کیوں نہیں ہو سکتا اس کا؟ لیکن ایسا ہے کہ اس معاملے میں ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے فلاں شخص سے کافر جا رہا ہے، ہاں یہ ضرور کہیں گے جس نے کفریہ کام کیا ہے، یہ کفریہ کام کرتا ہے، اور کب اس کا معاملہ کفر اکبر تک پہنچ جائے گا یہ ہمیں اور آپ کو پتا نہیں، یہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کس دن وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ روزانہ 5 کے کفر کرنے والا، کفر اصغر ہی کرنے والا کس دن کفر اکبر کو پہنچ جائے گا ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے، اور ہو جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے۔ پھر یہی لوگ ہیں جو نماز کو برا بھلا کہیں گے، نماز کا مذاق اڑائیں گے، نمازیوں کا مذاق اڑائیں گے، شریعت اسلامیہ کا مذاق۔ مسلمانوں ہی میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والوں کو حقیر جانتے ہیں، نماز پڑھانے والوں کو حقیر جانتے ہیں، نماز کے طرز کو اپنانے والوں کو حقیر جانتے ہیں، شریعت کو اپنانے والوں کو حقیر جانتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کون لوگ؟ یہی لوگ۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ان کے دل میں اسلام تھا تو اسلامی چیزوں سے محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں، حقارت نہیں، وہ نکل جاتا ہے، اسلام نکل جاتا ہے، انسان کفر ایک درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ بچائے ہم تمام کو۔ تو بہرحال اللہ کا یہ تحفہ نماز، اس کے متعلق ہم نے اتنی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے عظیم تحفے کو ہم نے ٹھکرا دیا، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کو بالکل قبول کرنے کو تیار نہیں، اور ہم ان کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا بھی معاملہ عجیب۔ اللہ کا عظیم تحفہ ملا، اس کی کیسا اہتمام کرنا چاہیے، کتنے محبت اور لگاؤ سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اکثر لوگوں کا معاملہ ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس سے وہ لگاؤ نہیں رکھتے۔ اس کا پڑھنے والوں میں مثال بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھیں گے اتنا جلدی جلدی کہ اللہ کی پناہ، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں نماز کے اندر، اللہ سے سرگوشی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اتنا جلدی جلدی، نہ رکوع کو پتا نہ سجدے کا پتا، کہاں سے رکوع ختم ہوا کہاں سے سجدہ شروع ہوا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بات سخت نہ ہو تو کہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان۔ فرمایا آپ نے نماز کا چور کون؟ نماز کا چور کون؟ صحابہ اکرام خاموش۔ فرمایا اگر نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز میں ٹٹکا مارا جائے، کھٹ کھٹ، جلدی 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 جلدی، ایک بڑا طبقہ ہے نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کا تحفہ تھا، میں نے بھی مثال دی کہ اگر اپنے کسی محبوب کا جس سے ہمارا لگاؤ ہے، اگر اس کی جانب سے کوئی تحفہ آتا ہے، بہت سنبھال کے، بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی نرمی اور ملائمت کے ساتھ اس کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیر تک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ہے نا، چاہے جو کر لو۔
تو یہ معاملہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر صحیح سے رکوع، صحیح سے سجدہ، صحیح سے قیام، صحیح سے جو ہے قعدہ نہیں ہوتا، سب جلدی جلدی معاملہ ہے، تو یہ جان لیجیے نماز نہیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے تھے، وہ سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس کے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی رسول واپس گئے، صحابی کے بات چل رہی ہے، ایک عام کوئی شخص نہیں، صحابی رسول ہیں، گئے اور اس کے بعد جا کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد پھر آئے اور آنے کے بعد سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ رسول 2 رکعت پڑھ کے آئے تھے، پھر 2 رکعت پڑھی۔ اب ظاہر سی بات ہے بار بار واپس کیا جا رہا ہے تو آدمی اور طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، سنوارنے کی کوشش کرے گا، کچھ کمی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور اس کے بعد پھر کہا ارجع صلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو سے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ رسول نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم کیسے نماز پڑھیں، ہم کو بتائیے، اس سے زیادہ اہتمام میرے بس کی بات نہیں، اب بتا ہی دیجیے جس طرح کا ویسے کروں گا، لیکن جتنا ہو سکتا تھا صحیح کرنا، درست کرنا میں کر لیا، لیکن اب بھی اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ وہ طریقہ کیا ہے، اس طرح میں پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیام کرو، اچھے سے قیام کرو، اس کے بعد رکوع جاؤ تو اطمینان کے رکوع ایسا کرو کہ ایک دم اطمینان کے ساتھ پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور جب رکوع سے اٹھو اس کے بعد سر اٹھاؤ حتی تطمئن، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر کے رکوع سے اٹھ جاؤ اور آپ کے ریڑھ کی جو ہڈی ہے، جسم کی جو ہڈیاں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایسا اگر کوئی کرے گا رکوع کی اطمینان کے ساتھ، یہ کب ہوگا جب آدمی اطمینان سے پڑھے گا، جلدی جلدی والوں کا رکوع مکمل نہیں ہوتا، ہڈیاں سیدھی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اٹھو اطمینان کے ساتھ یہاں تک کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں۔ ہم ایسے جو کر کے جھک جاتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ اب تم سجدے میں جاؤ، سجدے میں ایسے جاؤ کہ یہاں تک کہ مطمئن ہو جاؤ سجدے ساجدن، سجدے کی حالت میں، یعنی اب مکمل سجدہ ہو گیا۔ کتنے بھائی ہیں صرف ناک ٹکائے کہ سر ٹکائے اس کا بھی بتا رہے سر اٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ارفع رأسک، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر آپ رکوع کیجیے حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے کے بعد پھر مطمئن ہو جاؤ، پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اپنے بدن کا پورا حصہ، پوری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تحفہ، اس کے ساتھ کیسا اہتمام کرنا چاہیے صحابہ رسول کو سکھلا رہے ہیں۔ ذرا سی غفلت ہو رہی تھی فوراً آپ نے کہا لوٹ جاؤ، نماز نہیں ہوئی۔ صحابہ رسول کی تو نماز نہ ہو اور ہماری ہو جائے، اللہ کے نبی فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، جس کو دے کر کے یہ نماز بھیجی گئی وہ ذات سامنے موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے نماز ایسے پڑھی جا رہی ہے، فوراً انکار کی نماز نہیں ہوئی۔ اور آج لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کم از کم ہماری بات نہ مانو، ان کی نہ مانو، ان کی نہ مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانو کہ آپ جس نماز کو کریں نہیں ہوئی ویسی نماز نہ پڑھو، اور پھر جیسی ہوئی ویسے پڑھو۔ آپ نے وہاں سکھلا بھی دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اکثر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس تحفے کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے، جو محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے، جو خشوع و خضوع ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں ہے، جلدی جلدی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیسے فارمیلٹی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور نمازی کے سلسلے میں، اسی تحفے کے سلسلے میں آج امت کے اتنا اختلاف کہ مت پوچھو، نماز کے نکلے وہیں سے اختلاف شروع۔
طہارت کا، اس کے بعد وضو کا، وضو کے بعد پھر مسجد میں آنے کا، آ کر کے جو ہے کھڑے ہونے کا، تکبیر، اذان کا، ہر جگہ یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے پاس بلا کے عطا کیا، اس کے بعد سکھلایا، اور سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا طریقہ بتلا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی اتنی اہمیت ہے تو وہ کیسے ادا کی جائے وہ بھی تو سکھلایا گیا ہوگا۔ اتنی اہمیت کی حامل چیز یوں ہی نہیں دے دی جائے کہ جاؤ ادا کرو، اس کو بتلایا جائے گا کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ امت مختلف طریقے سے نماز پڑھ رہی، کتنا طریقہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ اختلاف کیوں ہے؟ اللہ کا دیا ہوا تحفہ دینے والی ذات نے جس کے حوالے سے دی گئی وہ بھی ایک، اور انہوں نے پہنچایا بھی الحمدللہ، کوئی کمی کاست اس میں نہیں کیا، وہ بھی معاملہ ایک دم کلیئر ہے۔ اتنا اختلاف کیوں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا نہیں گیا کہ آپ ایسے نماز پڑھیے، یہ تحفہ لے جائیے، اس کا ایسے استعمال کیجیے؟ کیا نہیں سکھلایا؟ بالکل سکھلایا گیا تھا۔ تو پھر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امتیوں کو نہیں بتایا؟ اور امت اپنی منمانی کرنے لگی، کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی ایسا کر، کوئی ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا بھی گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سکھلایا، اور یہ بھی کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی ایک ہی طریقہ ہوگا تبھی آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ کئی طریقے ہو جائے، ایسے ایسے ایسے، بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ میرے بھائیو ایک صحیح ہے، کون؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھے ویسے پڑھا، وہی صحیح، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں۔ آپ نے یہی کہا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ تو نہیں رہے کہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، آپ نے ان کو سکھلایا کہ جیسے میں پڑھوں ویسے پڑھو۔ کوئی غلطی ہوتی بدلا، جیسے پچھلی روایت ہے غلطی ہوئی بدلا کہ ایسے پڑھو۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو نہیں، لیکن آپ کا طریقہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دیگر چیزیں سب کے سب محفوظ ہیں۔ شروع میں بات آئی تھی کہ ایک ہی ذات ہے دنیا کے اندر، ایک ہی شخصیت ہے جس کی پوری زندگی کو بڑی حفاظت سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ اپنے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کا ایک ایک عمل محفوظ کر دیا گیا، ورنہ بہت سارے انبیاء کرام گزرے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی ایسی محفوظ نہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے۔ بہت سارے لیڈران گزرے، ان کے ماننے والے بھی موجود ہوں گے، بدھ مذہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن گوتم بدھ نے کیا کیا کیا، جیسے ان کی پوری زندگی گزری ویسا آپ کو نہیں ملے گا، چند سارا زندگی ملتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب پوری محفوظ ہے تو اس میں نماز بھی ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ رکوع کیسے کرتے تو وہ بھی محفوظ، سجدہ کیسے کرتے وہ بھی محفوظ، قیام کیسے کرتے وہ بھی محفوظ، کیسے کھڑے ہوتے تھے وہ بھی محفوظ، کیسے سلام پڑھتے وہ بھی محفوظ، کیسے وضو کرتے وہ بھی محفوظ، تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ ہم کو ملے گی کہاں سے؟ یہ مولوی کہتا ہے اس طرح پڑھو، وہ مولوی کہتے اس طرح پڑھو، فلاں امام کہتے اس طرح پڑھو، فلاں امام اس طرح۔ کوئی مشکل چیز نہیں، جو بولیں اس طرح پڑھو۔ ان سے ایک بات کہیے کہ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ اگر آپ نے تو ایسے کرے تو بتائیے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا ہے کیا؟ کچھ نہیں، احترام کیسا ہے؟ سامنے والوں کوئی مطلب جو ہے ان کی بد احترامی نہیں ہونی چاہیے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، سیدھا کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اگر ہے تو صحیح طور پر دکھایا جائے، صحیح ہے۔
اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی نماز سے ہوگی، مسائل حل ہوں گے، امت متحد ہو جائے گی. اب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، فلاں مسلک والے اس میں، فلاں مسلک وہ ایسے، یہ ایسے، یہ تمام ختم ہو جائے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تلاشیں. تو اللہ نے تحفہ دیا، اس تحفے کو لے کے اتنا عظیم تحفہ ملا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس تحفے کو سنبھالتے وقت سارے لوگ مل کر کے اپنے ہاتھوں کو لگا کر کے اس تحفے کو سنبھالتے، لیکن معاملہ یہ ہوا اسی تحفے کو لے کر لوگ مختلف ہو گئے. اللہ کا تحفہ آیا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس تحفے کے حصول کے لیے سب متحد ہو جاتے کہ ہمارے رب کا تحفہ ہے، ہم بندوں کے لیے ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو اپناؤ، اس کی حفاظت کرو. لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ پوری امت اسی کو لے کے مختلف ہو گئی. فرقے جو بنے ہیں، سب سے اہم مسئلہ نماز ہے. میں پہلے بھی کہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ کہ اگر نماز کو ہٹا دو، ہر امام مالک کے ماننے والے، شافعی کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے، جماعت اہل حدیث کے والے وغیرہ جتنے بھی ہیں، سب ایک معاشرے میں ہوں، نماز کو الگ کر دو، نماز کی طرف دھیان نہ دو، اس کے بعد امت میں، معاشرے میں کوئی اختلاف رہتا ہے؟ شادی بیاہ ایک طرح، رہنا اٹھنا ایک طرح، تجارت ایک طرح، جیسے سب کر ویسے سب کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں؟ اسی نماز میں، اسی عظیم تحفے میں، اللہ کے تحفے میں یہ معاملہ ہو گیا. ہونا یہ چاہیے تھا، متحد ہو گئی کاموں کا. لیکن یہاں پر بھی لوگوں نے اللہ کے عظیم تحفے کے ساتھ کھلواڑ کیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی ہدایت دے. آمین رب العالمین. دوسرا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس جو دیا گیا، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھ کو تحفہ دیا گیا، 2 آیتیں دی گئیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے لا یکلف اللہ نفسا، 2 آیتیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اس کو رات میں پڑھا اس کے لیے کافی ہو گئی. اتنی عظیم یہ 2 آیتیں ہیں کہ ان 2 آیتوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ تحفہ جو دیا گیا اتنا پیارا ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو پڑھ لے تو اس کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے. رات میں ہم نے پڑھ لیا، یہ کافی ہو گیا. اب کس چیز کے لیے کافی ہو گیا؟ محدثین نے اس کی تشریح کی. بعض لوگوں نے کہا کہ رات میں جس نے یہ 2 رکعت پڑھ لی، 2 آیتیں پڑھ لی، تو اس کے لیے یہ آیتیں قیام اللیل سے کافی ہو گئی. یعنی اب اگر تہجد کی نماز نہ پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے یہ کافی ہو جائے گی شیطان سے، کہ رات بھر شیطان کی سے حفاظت میں رہے گی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ رات میں آفتوں سے یہ کافی ہو جائے گی، اس کے پڑھنے کے بعد رات میں آفت نہیں آئے گی. امام نووی رحمہ اللہ نے جمع کیا، کہا ممکن ہے تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مطلق ذکر کیا ہے کہ یہ کافی ہو جائیں گی. تو قیام اللیل سے بھی ہو سکتی ہیں، تہجد سے بھی ہو سکتی ہیں، آفت و مصیبت کی بھی ہو سکتی ہیں، شیطان مردود سے بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ان چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. ایک اور روایت جو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آواز سنی، اپنا سر اٹھایا کہ کیا ہے، کیسی آواز تھی؟ حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ ایسا دروازہ ہے کہ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. پھر فرمایا اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ ایسا ہے کہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں اترا تھا. اور اس کے بعد وہ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے لیے 2 نوروں کی بشارت ہے، آپ کو 2 نور دیے جا رہے ہیں، یہ 2 نور آپ کے لیے بشارت خوشخبری ہے.
اور فرمایا اس فرشتے نے کہ یہ 2 نور ایسے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا. سوچئے آسمان یہ نور دینا تھا، یہ آیتیں دینی تھی، تو اس دروازے سے دیا گیا جس دروازے کو آپ سے پہلے نہیں کھولا. خصوصی طور پر وہ دروازہ اس کے لیے تھا. جس فرشتے کے ذریعے سے آیا وہ فرشتہ خصوصی طور پر آج تک کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا تھا. اور اس کی خصوصیت یہ نور اس آخری نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. وہ 2 نور کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وہ فرشتے نے بتایا کہ وہ 2 نور، ایک تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور ایک سورہ فاتحہ. یہ 2 نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا. اس کی بشارت قبول کیجیے. سوچئے کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے قریب عطا کیا گیا، اور ایک دوسرا یہاں پر خصوصی طور پر دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اس تحفے کے ساتھ سب سے پہلے چیز تو اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے. یاد کیا، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ اللہ کے نبی کو اس موقع پہ دیا تھا. اور یاد ہے بھی تو اکثر لوگ پڑھتے نہیں. تو بھائیوں اللہ کا تحفہ اس کو سنبھالنا چاہیے. اسے یاد کر 2 ہی آیتیں ہیں، زیادہ نہیں، 2 آیتیں ہیں، صرف 2 آیتیں ہیں. آمن الرسول. اکثر ائمہ کرام نماز میں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. آپ سنتے سنتے اکثر الفاظ تو آپ کو یاد ہوں گے، ذرا سا توجہ دو وہ بھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 2 نور میں دوسرا نور سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ جو بڑا معاملہ ہے. پڑھو نہ پڑھو، کوئی پڑھے گا تو ایسا ہوگا، نہیں پڑھے گا تو ایسا ہوگا. بہرحال اللہ کے لیے سیدھا معاملہ ہے. یہ نور بنا کے بھیجا، اس سے روشنی حاصل کیجئے اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے پڑھا ویسے ویسے پڑھیے. یہ دوسرا تحفہ تھا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی جانب سے. ایک تیسرا تحفہ اللہ رب العالمین کی جانب سے معراج کے موقع پر امت محمدیہ کو دیا گیا اللہ کے نبی کے حوالے سے. وہ کیا؟ مغفرت ہے آپ کی امتیوں میں سے ان امتی کی جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں لیکن شرک سے بچے ہوئے ہیں. توحید کی اہمیت یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ مغفرت نازل کر رہا ہے، لیکن ایک قید کے ساتھ کہ جس بندے کی مغفرت ہوگی اس کو موحد ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے. آپ کی امت میں سے وہ شرک کرنے والا نہ ہو. اگر ایسا ہے تو اس کے مقحمات جو ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں، ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں وہ معاف کیے جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تیسرا تحفہ دیا گیا. اب تو آزادی ہے، بڑے بڑے گناہ کرو معاف ہے نہیں. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اور جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے. لیکن امت محمدیہ کے وہ افراد جو زنا کر کے گئے بیچارے، جو سود کھا کے گئے، جو جھوٹ بول کے گئے، چوری چماری کر کے گئے، دھوکہ دھڑی کر کے گئے، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتے ہیں. کسی کا مال ہڑپ لیے، کسی کی زمین لکھوا لیجیے، کسی کے ساتھ کچھ کر لیے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے دوسرے کا حق ہے، بندہ معاف نہیں کرے گا تو جہنم میں ڈالے گا. ہاں یہ ہے کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد گناہوں کی سزا دے کر کے پھر نکالا جائے گا. یہ ہے مغفرت. ایسا نہیں کہ اب چلو اب تو معاملہ آسان ہو گیا، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، مغفرت کا تحفہ ملا ہے. نہیں، مغفرت کا تحفہ یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد اللہ بخش دے گا، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ڈال دے گا. بقیہ اور دوسرے لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلیں گے. یہ 3 تحفہ جو ہم کو ملا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو ہم تمام کو عطا کیا گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. 3 چھوٹے چھوٹے تحفے ہیں، میں اس کو بھی ذکر کر دوں، بات ختم کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے اللہ رب العالمین نے ان کی توحید کو، ان کی کردار کو، ان کی قربانیوں کو اتنا پسند فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر سال ان کو یاد کرنا لازم ہے. مسلمان ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو بقرعید موقع آ رہا ہے، سارے لوگ جانتے قربانی کرنا ہے. جب بھی قربانی کریں گے ذہن میں تصور آئے گا سب سے پہلے جو قربانی ہوئی
جس کی یاد میں اللہ رب العالمین نے اس کو سنت بنا دیا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں ملے، فرماتے اللہ کے نبی لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں اس رات ملا ابراہیم علیہ السلام سے جس رات مجھ کو اسراء کرایا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد اقرأ علی امتک منی السلام، میری جانب سے اپنے امتیوں کو سلام کہہ دینا، سلامۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی سے وہ خلیل اللہ ہمارے آبا و اجداد انہوں نے سلام کہلایا کہ اپنی امتیوں کو میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ فإن الجنة طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، کہ جنت ایسی جگہ ہے جس کی مٹی بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی اچھی ہے، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، تو لیکن فإنہا قیعان، لیکن وہ چٹیل میدان، انہوں نے بیان فرمایا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور اس کا جو پانی بہت میٹھا ہے، یعنی کھیتی کا پورا بندوبست ہے، لیکن وہ چٹیل میدان وہاں کھیتی نہیں ہے۔ بس کہنا کہ فإن غراس، جو وہ کوشش کریں، محنت کریں، کس چیز کی؟ اس میں کاشتکاری کرنے کی۔ کیا ہے کاشتکاری؟ کہا اس کی کاشتکاری، اس میں کھیتی کرنا یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ یہ عظیم تحفہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ایک راز ہے جنت کا جو عطا کیا گیا، کہ جا کے بول دینا یہاں چٹیل میدان ہے، یہاں کی زمین بہت ہی کاشتکاری کے لائق ہے، پانی مہیا ہے، صرف کاشتکاری کرنے کی ضرورت ہے، بیج ڈالنا ہے، اور بیج یہ لے جاؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب کو یاد ہے، پڑھنا چاہیے، کاشتکاری کرنا چاہیے، وہاں اپنے پودوں کو لگانا چاہیے تاکہ اپنا وہاں بسیرا ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مر امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو یہ حکم دے دو فَلْيُكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ، کہ وہ جنت کی کاشتکاری میں محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت کی جو مٹی ہے بڑی پاکیزہ ہے اور اس کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام جنت کی کاشتکاری کیا ہے؟ ما ہی غراس الجنہ، جنت کی کاشتکاری کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جنت کی کاشتکاری یہ بھی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ یہ دو دعائیں جنت کی کاشتکاری، جنت میں پودا لگانے کے ذریعہ بتایا گیا۔ کون بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور ہم تمام کے آبا و اجداد ہیں۔ وہ دو تحفہ ہم تمام کو دے رہے ہیں، ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی زمین مل جائے، بتا دیا جائے کہ زمین ہے، پورا انتظام ہے پودے لگانا ہے، ہم کتنی کوشش کریں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے دوسروں کو بھیج دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انتظام کیا، زمین ہے، خریدنا بھی نہیں، جوتنا بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف بونا ہے۔ کیا؟ بیٹھے بیٹھے یہاں سے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ چلتے پھرتے جب موقع ملے پڑھنا شروع کر دیجیے۔ تو یہ تحفہ کس کی جانب سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے۔ ایک تحفہ اور ہے اس موقع پہ، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت و معراج کے موقع پر ما مررت بالملأ الا قال، میں کسی بھی فرشتوں کی جماعت کے پاس سے جب بھی گزرتا تو لوگ ایک بات کہتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ فرشتوں کی جماعت جگہ جگہ مل رہی تھی، استقبال کر رہی تھی، فرماتے ہیں کہ ما مررت لیلۃ اسری بی بملأ الا قالوا، جس رات اس کو اسراء کرایا گیا، معراج کرائی گئی، اس رات فرشتوں کی جو بھی جماعت ملی انہوں نے ایک پیغام دیا، کیا؟ یا محمد مر امتک بالحجامہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو حجامہ کا حکم دیں۔ حجامہ یہ ایک علاج کرنے کا طریقہ ہے جس میں نشتر سے ہلکا ہلکا مار دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سوراخ ہو جاتا ہے، پھر جو فاسد خون ہوتا ہے، خراب خون ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے نکال لیا جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام حجامہ 2-3 بار کرایا ہے، اور بہت سارے لوگ آج بھی نبی کی سنت کے اعتبار سعودی جاتے ہیں تو لوگ حجامہ کراتے ہیں، اور یہاں بھی انتظام ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز تحفے کے طور پر اس موقع میں ملی، اس کو مسلم احمد میں ذکر کیا ہے، ابن ماجہ میں ذکر کیا گیا ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں ذکر کیا، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ صحیح روایت ہے۔ یہ فرشتے جو بھی ملتے تھے تو کہتے تھے کہ اپنی امتی کو حجامہ کا مشورہ دے دینا، حجامہ کا حکم دینا۔ یہ علاج کا طریقہ ہے، لیکن یہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے عمل کی توفیق دے، ارادے ہم تمام کو اس پر عمل کرنے والا بنا، اللہ اپنے تحفے کے ہمیں حفاظت کرنے والا بنا، الہ ہم تمام کو جنتی فرما، جنت میں کاشتکاری کرنے والا بنا، الہ ہم تمام کے درمیان اتحاد پیدا فرما، آمین، رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔